وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر ایک لمحے کی ایک ساعت تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی. اب یہ دیکھیں، بہت اس میں سبق ہے، اس میں بڑی نصیحت ہے، لیکن کیا کیجئے کہ ہم تو بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں ان آیات سے، قرآن کی آیات سے، نہ ان پر غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ ان کو توجہ دیتے ہیں. تو اسی طرح سارا قرآن آپ دیکھ لیں، اسی طرح پڑھا جا رہا ہے. لیکن اس میں بڑا مضمون ہے میرے لیے، میری ذات کے لیے. دیکھیں، قومی موت تو اس وقت ہم پر واقع ہو چکی ہے. قومی موت کیا ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے بندگی سے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف آپ رخ کر لیں، نفسانی خواہشات کو اپنا معبود مان کے. اب یہ موت ہے. آپ انقلاب لانے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی زندگی میں. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس میں نہیں انقلاب، موت ہے وہ زندگی. ہم تو انقلابی تو ہم نہیں ہیں. اسلام تو آپ کو انقلاب کی دعوت دیتا ہے. دیکھیں، انسان نفسانی طور پہ، پیدائشی طور پہ، فطری طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جس معاشرے میں منہ کھولتا ہے نا، یعنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اس معاشرے کا رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے. لہٰذا وہ بچہ بھی بڑا ہوتے ہوتے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیتا، اور اس کے ساتھ پھر وہ یوزٹو ہو جاتا ہے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تم غیر اللہ کو مقصود، محبوب و مطلوب مت بناؤ، صرف مجھے بناؤ. وَأَنِ اعْبُدُونِي، میرے سامنے سر جھکا دو. وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، میری بندگی کر. لیکن ہم تو اللہ کی بندگی کرنے سے اس وقت بھی قاصر ہیں، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے اجتماعی طور پہ کہ ہم نے بندگی رب حقیقی طور پر نہیں کرنی.